أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء 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 وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، تحریکی ساتھیوں، یوتھ، اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں، طلباء طالبات، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں گزشتہ ایک ہفتے میں یعنی آج سیٹرڈے ہے، یعنی سیٹرڈے گزشتہ گزر جانے والی سیٹرڈے سے آج سیٹرڈے تک، یعنی اس وقت لندن وقت کے مطابق 12 بجنے میں تقریباً 20 منٹ باقی ہیں. دن کے 12 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں. 2 ستمبر اور سیٹرڈے کا دن ہے. 24 گھنٹے کا دن 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے. 24 ضرب 7 ذرا آپ ملٹیپلائی کیجئے. 168 میں سے آپ 12 گھنٹے نکال دیں. 156 میں سے آپ 20 منٹ اور مائنس کر دیں. 155 گھنٹے 40 منٹ. میں آپ کو معلوم ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. نمبر 1، کبھی کسی کو سبز باغ نہیں دکھاتا، کبھی کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اور جو کہتا ہوں جتنی اللہ نے
اللہ سبحانہ تعالی نے جتنی میرے اندر طاقت اور انرجی دی ہے، اس کی آخری حد بھی، یعنی جو آخری حد ہوتی ہے جو کسی کو خدا عطا فرماتا ہے، وہ بھی میں نے ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آپ سے سچ بتاؤں گا، اب 155-40 منٹ میں سے 14 گھنٹے نکالنا ہے، 141 گھنٹے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں، جی جناب، 168 آورز بنتے ہیں ایک ہفتے کے، اور اس میں 168 گھنٹے میں ٹوٹل میں 27 گھنٹے سویا ہوں، اور میں رات کو بھی جاگ رہا تھا، اور جب تک اللہ نے میری سانسیں لکھی ہیں باقی، میں اپنی بے کس، مجبور، ظالم و سفاک، شکست خوردہ، بزدل فوج سے، ان کے چہرے پہ پڑے ہوئے پردے ہٹا کر ایک ایک پاکستان میں بسنے والے انسان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جو پاکستان میں انسان ہے، حیوان نہیں ہے، انسان، پورا سچا پکا انسان ہے، وہ انسان ہو کر پاکستان کو اس وقت تک منظور نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کی موجودہ فوج مکمل طور پر ختم کر کے پاکستان کے عوام اپنی فوج کو خود نہ بنا لے، اور جو اس موجودہ فوج کو مانتا ہے وہ انسان نہیں، جو انسان ہے وہ موجودہ فوج کو نہیں مانے گا۔ میں نے اپنی تقاریر میں متعدد مرتبہ کیا ہے کہ 199 ممالک میں ایک ملک، there is only one country, all the countries have their own armed forces، ہر ملک کی فوج ہوتی ہے۔ میں اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ فوج کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس ملک کی فوج اس ملک کے عوام کی نوکر ہوتی ہے، حاکم نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے جس فوج کا ملک ہے، اس ملک کا یعنی ایک ملک ایسا ہے 199 میں سے جس ملک کی فوج نہیں ہے، بلکہ وہاں فوج کا ملک ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، اور فوج کا ملک ہے، یعنی جیسے فوج کے باپ کی ملکیت ہے، باپ دادا سے فوج کے پاس چلا آ رہا ہے۔ میں ثبوت دیتا ہوں آج اپنے اس بات کا، پرٹیکولرلی یوتھ اسٹوڈنٹس، آپ نوٹ کرتے رہے، میں قسمیہ، حلفیہ، قرآنیہ، یعنی قرآن کی قسم کھا کے بھی، اپنے شہیدوں کی قسم کھا کر، ان کے مقدس لہو کی، ان کے پاک لہو کی، مقدس لہو کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پاکستان کا صدر مملکت
چیف اس فوج کا غلام ہے. وزیر اعظم موجودہ شاہد خاقان عباسی بھی غلام ہے. اس ملک کا وزیر داخلہ اقبال احسن کو کیا ہے؟ وزیر داخلہ احسن اقبال نوکر ہے فوج کا، فوج کے تابع ہے. پوری پارلیمنٹ فوج کی تابع ہے. سپریم کورٹ سے لے کے پوری تمام عدلیہ فوج کے ماتحت ہے. پولیس ہر انتظامی ادارہ فوج کے ماتحت ہے. جتنے ایف آئی اے ہو، نیب ہو، نادرا ہو، سینسس ڈپارٹمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، یہ سب فوج کے نوکر ماتحت غلام ہیں. میں کوئی بات بغیر ثبوت کے کرتا ہوں. میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یوتھ، گرلز اینڈ بوائز، ثبوت. آج کراچی میں ایک فرد جو سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہے، اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، جس کی متحدہ قومی موومنٹ MQM کے کنوینر ندیم نصرت، رابطہ کمیٹی کے اراکین بشمول میرے سب مذمت کرتے ہیں. قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن اس میں بقول نہیں، یعنی بزبانی اور آنکھوں دیکھا جو نشریات آ رہی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر، ایک بچہ، ایک سٹیزن یہ شہید ہوئے ہیں، اور ایک پولیس والا جاں بحق ہوا ہے، اور دوسرا پولیس والا وہ زخمی ہوا ہے، اور کچھ لوگ شاید اور زخمی ہوئے ہیں. لیکن جس پر حملہ ہوا وہ اس حملے میں محفوظ رہا، اسے گزن تک نہیں پہنچی. ہم نے اس پر کوئی ڈھول نہیں پیٹے، اس پر کوئی رقص و سرور کی محفلیں نہیں سجائیں. لیکن کیوں کہ جس پر حملہ ہوا وہ فوج، موجودہ فوج کا وہ کتا ہے. بائیس کروڑ کے ملک میں ایک پارلیمنٹیرین ایسا ہے جس پر حملہ ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے. کیونکہ وہ فوج کا بہت پیارا ایلسیشن جرمن شیفرڈ ٹائپ کا، وہ کہ وہ نہیں ہے، وہ گلی کا کتا ہے جس کے ایک گولی چھو کے بھی نہیں گزری، صرف اس پر حملہ ہوا. ہم نے مذمت کی، بات جائز ہے، سندھ سے تعلق تھا، ماضی میں MQM سے تعلق رہا، اسے گلی کا
گلی میں اس کے کتے بھی اسے نہیں پہچانتے تھے، حالانکہ وہ خود کتا ہے. اور وہ جس جماعت کا جس کو کہتے ہیں فاروق ستار، ایم کیو ایم کا وہ سربراہ، اس کو پارلیمنٹیرین اس کے باپ نے بنایا تھا. اور اس کے ساتھ جتنے چلے گئے ایم این ایز ایم پی ایز، ان سارے ایم این ایز ایم پی ایز جو بنے ہیں ایم کیو ایم کے نام پر، وہ اس فاروق ستار نامی میں سوچ رہا ہوں کہ بے ادبی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور تہذیب کے دائرے میں میں رہوں. یہ فاروق ستار اس وقت پاکستان میں جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ پاکستان میں کوئی ایم کیو ایم کے علاوہ نظریاتی جماعت ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایم کیو ایم ہے، جس کا بانی و قائد الطاف حسین ہے. اور میری ماں بہنوں بزرگوں، معصوم بچے بچیوں، لڑکے لڑکیوں، طلبہ طالبات، ان کی دعاؤں کے طفیل، اللہ کی رحمت عنایت، بزرگان دین کے صدقے، حجتن پاک کے صدقے، مولا علی کے صدقے، معصومین کربلا کے صدقے، شہداء کربلا کے صدقے، شہداء احد، شہداء بدر کے شہیدوں کے صدقے، اور پھر نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، سرور کونین، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان، احمد مجتبی، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس پیارے نبی کے صدقے میں اب تک اللہ کی عنایت کرم مہربانی ہے کہ میری سانسیں چل رہی ہیں، اور آرمی کو میں دور سے صحیح لیکن بیٹھ کے للکار تو رہا ہوں. اس طرح تو ایگزائل میں لوگ 10 سال، 11 سال، 8 سال بھی گئے ہیں. 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں سیاستدان، مگر وہاں بیٹھ کر بھی کسی میں ہمت نہیں کہ فوج کو للکارے. ہاں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک وہ شخصیت تھیں جنہوں نے ایک دفعہ ایگزائل میں یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان میں سب سے طاقتور انسٹیٹیوشن ISI
آئی ہے جو چیف آف یعنی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ آج ہیں. اس سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف COAS COAS. ساتھیوں کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دینا. COAS C for cat, A for COS COO for کیا کہا جائے گا؟ چیف آف آرمی اسٹاف. نہیں O for اورنج. نہیں اورنج تھوڑی. اورنج تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے یار. کوئی اچھا سا بتاؤ. میں ایبریویشن ہی بتا دوں ان کی جو اصل ان کا کردار ہے اس کے اوپر آئے نا اس حساب سے. جیسے C for cat, O for اسپیلنگ کا بتاؤ. OWL OWL ذرا مانے بتاؤ. یس مانے all پکچر آف OWL. ذرا نکالو اس کے ابھی نکالو. ہاں میں ذرا ابھی آپ کو نکلوا کے ساتھیوں پروناؤنسیشن بھی سنواؤں گا. OWL یس امریکن سنیے ساتھیوں. دو دفعہ 3 دفعہ سناؤ بھائی. جلدی سناؤ میرے بھائیوں ساتھیوں. سنا رہے ہیں پیچھے. یہ کس کا ہے؟ امریکن. برٹش پروناؤنسیشن. برٹش پروناؤنسیشن. یس. What is? Once again? Ullu. Yes. اب میں لکھ رہا ہوں آپ بھی لکھیں. میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا ابھی آیا ہے. Cat, owl, animal and snake. COAS. یہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا اصل رنگ پاکستان میں. بلی، الو، جانور، سانپ، زہریلا، اسنیک، پوائزنس. اتنا بڑی کوالٹیز رکھنے والا عہدہ جو ہے وہ بھی ISI کے انڈر میں آتا ہے. یہ بے نظیر کا بیان ہے ریکارڈڈ. یعنی COAS کی بھی چھٹی کرا دیتی ہے. کون؟ ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس جس نے ISIS بنائی. ISIS کیا چیز ہے؟
دنیا کی سب سے شفاق، ظالم، بروٹل، روتھلیس، آؤٹریجیس، بروٹل ٹیررسٹ force in the world, ISIS, is created by ISI. ذرا دیکھ لیں ISIS اور ISI نام بھی کیسا رکھا ہے. یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ISIS بناتے ہوئے ISI نے ہر جگہ کے ISI کی جو بدماشی اور ملک میں غنڈہ گردی ہے، غیر آئینی، غیر قانونی، کہتے ہیں ایک پیر میں ہم قانون کا جوتا پہنتے ہیں اور دوسرے پیر میں ہم آئین کا جوتا پہنتے ہیں. یہ ہے ہمارے نزدیک، ISI والوں کے نزدیک، آئین اور دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا آف دا لینڈ ہیز نو ویلیو بٹ اے ویلیو آف shoes, but not one type of shoes. یہ دو رنگی جوتا پہنتے ہیں. ابھی رنگی میں بتاؤں گا. یہ فوج بتاتی ہے ملک کیسے چلے گا، ریاست کیسے چلے گی، نظام کیسا ہوگا، اور حکمراں بظاہر یعنی ان کا غلام ان کی پسند کا ہوگا، عوام کی پسند کا نہیں ہوگا. کس کی پسند کا ہوگا؟ وہ زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، وہ چور ہو، عیار ہو، مکار ہو، خنزیر ہو، لیکن یعنی فطرت خنزیر جیسی رکھتا ہو، یعنی سور جیسی فطرت رکھتا ہو. اس کے سارے گناہ معاف اگر وہ فوج کے جوتوں کو چاٹ لے. جیسے صدر مملکت، موجودہ وزیر اعظم، موجودہ وزیر داخلہ، اور کس نے اس حملے کی مذمت کی ہے؟ کوئی ملک کا ایسا لیڈر ہے ماں سوائے دو چار کو چھوڑ کر جس نے اس مذمت نہیں کی ہو آج کے اس حملے کی؟ سندھ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے اس پر، اور اس کے گھر رینجرز کا ڈی جی اور روتھلیس ڈاگ، ڈی فار ڈنکی، جی فار بتائیے. میں وہ گالی والا لفظ نہیں بولوں گا. کرو تم، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ مجھے مارنے کے علاوہ، قتل کرنے کے علاوہ جو کرتے رہو تم سازشوں، اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ لکھ کے برٹش گورنمنٹ کو بھیج دو گے، بھیج دو. وہ میری تقریر تم نے 50 دفعہ بھیجی ہے، یہ بھی بھیج دینا. میں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. لبرٹی آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے ادھر. میرا ایکسپریشن غلط ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایگری بھی کر سکتا ہے، کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. یہ بھی فریڈم آف رائٹ آف تھنکنگ ہے. لیکن فوج کا افسر کہتا ہے اگر سوچنا ہے، فوج کہتی ہے اگر سوچنا ہے تو سوچنا ہمارے حکم کے مطابق ہوگا. یہ پاکستانی فوج کہتی ہے. تم اپنی سوچ سے اے پاکستان کے انسانوں،
تمہاری سوچ و فکر بھی آزاد نہیں. جیسے ملک قید میں ہے ویسے تمہاری سوچ بھی قید میں کر رکھی ہے, تمہاری فکر بھی قید میں کر رکھی ہے. جبکہ نہ فکر کو قید کیا جا سکتا ہے نہ سوچ کو قید کیا جا سکتا ہے. یہ فوج کی بھول ہے. وہ میرے ساتھیوں کو بے گناہ تو قید کر سکتے ہیں, اوورسیز کے ساتھیوں اور پاکستان میں رہنے والے پرعزم ساتھیوں کے والدین کو گرفتار کر سکتے ہیں. بے غیرت, بے شرم, ہتھیار ڈالنے والی دنیا کی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے جتنی بڑی 93,000 نشان حیدر انڈیا کے جوتے لٹکا کے انہیں پہنا کے واپس بھیجا ہے. وہ آج بھی اس طرح شرمندگی کے بجائے حکمرانی کر رہی ہے. اس سے زیادہ بے غیرتی, بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ صدر مملکت نوکر نہیں ہوتا, وزیر اعظم نوکر نہیں ہوتا, موجودہ وزیر داخلہ موجودہ نہیں ہوتا, اور اسپیکر, مجھے تو تعجب ہوا اسپیکر کے اوپر. میں سمجھتا تھا سینٹ کے اسپیکر کو کہ وہ فوج کا ایجنٹ نہیں بن سکتا, لیکن آج مجھے معلوم ہوا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سینٹ کا چیئرمین بھی فوج کا پالتو ڈیش ہے, ایجنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہے. بڑی اچھی بات ہے, مذمت کی آپ لوگوں نے, بہت خوشی ہوئی. کتنا اچھا صدر ہے, کتنا اچھا وزیر اعظم ہے, کتنا بڑا اچھا سینٹ کا چیئرمین ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے لیڈر پر صرف اس لیے ہونے والے حملے اور اس میں ہلاک ہونے والے, شہید ہونے والوں کے لیے مذمتیں کر رہے ہیں جیسے کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ ہوا ہو. سوری, اس نا پاکستان میں غلطی کر جاتا ہوں, عادت پڑی ہوئی ہے نا بچپن سے. میں آیا ہوں, مجھے اللہ نے پیدا کیا کہ میں اس کو پاک کروں. بہت اچھا ہوا. یہ صدر مملکت مسٹر ممنون, وزیر اعظم مسٹر خاقان عباسی, یہ وزیر داخلہ ہے مسٹر احسن اقبال اور مسٹر رضا ربانی, تمہارے اندر اتنی جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ اتنے ہولناک, میں خود کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ سندھ پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر پر اٹیک ہوا ہے سوسائڈل, جس میں ایک بچہ, بہت افسوس ہوا, ہمیں بھی بہت افسوس ہوا, وہ جو پولیس والا مرا ہے. بہت ہم بھی تعزیت کرتے ہیں ان کے گھر والوں سے, لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ صدر مملکت نے تعزیت بھی کی اور مذمت بھی کی. اور یہ دہی بڑے بیچنے والا سولجر بازار میں دہی بڑے کی دکان ہے اس کی, صدر ممنون, مسٹر ممنون جسے کہتے ہیں, صدر پاکستان مسٹر ممنون دہی بڑے بیچنے والے. بہت شکریہ, کتنا ضمیر جاگ گیا. سینٹ کا چیئرمین, تیرا ضمیر جاگ گیا. اور احسن اقبال, تیرا ضمیر جاگ گیا. وزیر اعظم, تیرا ضمیر جاگ گیا. بہت خوشی ہوئی, لیکن کاش یہ تمہارے ضمیر جو روز یہ فوج کے, میں کیا بولوں اب, بزدل فوجی افسران, فوج کے افسران, یہ بلوچ نوجوانوں کو پکڑ کر ان کا قتل کر رہے ہیں,
کہ یہ غدار ہیں، لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ پاگل ہیں کیا جو لڑ رہے ہیں؟ کون اپنے ملک کی فوج سے لڑے گا؟ لیکن اس ملک کی فوج تو ہو نا، تو فوج کا ملک ہے. تو چلو بھائی، جو لڑ رہے ہیں، جن کو آپ فراریز بولتے ہو، بلوچ فراریز جو لڑ رہے ہیں، چلو ان کو مارو، ٹھیک، مقابلہ کرو. لیکن ان کے باپ نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کی ماں نے کیا کیا جن کی تم عصمت تار تار کر رہے ہو، ان کے سر سے آنچل کھینچ رہے ہو؟ بے شرم فوجیوں. 22,000 مہاجر نوجوانوں کو، بزرگوں کو شہید کرنے والے فوجی، پاکستانی فوج کے جوان اور افسران، نشان حیدر، انہوں نے مہاجر بلا جواز مہاجر قوم کے نوجوانوں کا قتل کیا، آج تک کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اے مہاجروں، تمہیں سوچنا ہوگا تو ہمارے حساب سے سوچنا ہوگا، تمہیں چلنا ہوگا ہمارے حساب سے چلنا ہوگا، تمہیں کھانا ہوگا تو ہمارے حساب سے کھانا ہوگا، تمہیں سونا ہوگا تو ہمارے حساب سے سونا ہوگا، تمہیں جو کرنا ہوگا ہمارے حساب سے کرنا ہوگا، ہماری خواہشات امنگوں کے مطابق کرنا ہوگا. اور آج ٹیلی ویژن پر ایک اور تماشائی ڈرامہ نشر کر کے دکھایا گیا ہے، جس پر میں ایک اور لیکچر دینے والا ہوں. بغیر ثبوت و شواہد کے بات ہی نہیں کرتا. اس فوج کا جو آئیسس ہے، اس کا اصل چہرہ ثبوت و شواہد کے ساتھ آئندہ لیکچر میں اتاروں گا. اگر زندگی رہی، اگر نہ اتار سکا اور غلط کہا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا باپ کو پکڑ کر، بہن کو پکڑ کر عورتوں کو لاک اپ کیا. ایم کیو ایم کی ابھی قصور کیا تھا؟ مظاہرہ کر رہی تھیں کہ لاپتہ جو ساتھی ہیں ان کا بتاؤ. جیسے میرے 2 بھانجے لاپتہ ہیں ابھی تک، ندیم، نصرت، کنوینر، بہنوئی غائب. تمام بہنوں کے گھروں پہ چھاپے. ایم کیو ایم اوورسیز کے تمام رابطہ کمیٹی کے رکن، عزیز آبادی کے بڑے بھائی جن کا کوئی تعلق ایم کیو ایم سے تھا، اب نہیں ہے، سالوں سے نہیں ہے، وہ صوفی ازم کی لائن میں جا کے اللہ اللہ کرنے والے آدمی بن گئے، حق اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. اور یہ فوجی زمین پر صرف ظالم و سفاک شکل میں نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ زمین پہ اپنے آپ کو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. کون؟ پاکستانی فوج، آئی ایس آئی، رینجرز، ان کے سربراہان چلتے ہیں تو ایسے کہ بادشاہ کے بھی یہ باپ ہوں. شہزادے کیا کہلائیں گے؟ یہ تو بادشاہوں کے باپ ہیں. اس طرح اکڑ کے چلتے ہیں. اور جب بھارتی فوج آئے گی ان کے سامنے، وہ تو بڑا بھارت نے کرم کیا. 65 میں بھی 6 ستمبر منانے آ رہے ہیں کہ یوم دفاع. بھیک امریکہ کے قدموں پہ گر کر بھیک مانگی فیلڈ مارشل ایوب خان نے، جس کی تقریر دکھائی، اس کے بارے میں پہلے
اسے خطاب میں کہہ چکا ہوں عید کے پیغام میں. اس نے کہا سمندر ہے اور انہوں نے سمندر میں بہا نہیں سکے تو بنا دیا کراچی کو سمندر. کس نے؟ فوج نے. فوج نے. اب اس کو رینجرز کہو یا کچھ بھی کہو، فوج فوجی ہے. وہ بلال اکبر، اس فاروق ستار کا باپ، جنرل بلال اکبر آج کا ہے، جی ایچ کیو میں بیٹھا ہے نا. اور آؤ تم پالیسیاں، تم نے سیلاب لے آئے، اب تمہارے پاس ایٹم بم ہے، تم ہمارے اوپر مار دو. تم زور زبردستی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو. لیکن دہی بڑے والے صدر موجودہ، صدر ممنون، مسٹر رضا ربانی، مسٹر احسن اقبال، مسٹر خاقان عباسی، اے پاکستانی فوج کے نوکروں، تمہاری غیرت بلوچوں کے قتل عام اور مہاجروں کے قتل عام پہ کہاں گئی؟ آج فاروق ستار نے کئی مرتبہ ایم کیو ایم پر الزام اس حملے کا لگانے کی کوشش کی کہ ایم کیو ایم کے ویڈیو میسیجز اور آڈیو میسیجز آ رہے ہیں، جبکہ میں نے کہا 14 گھنٹے 12 گھنٹے 22 اگست کی رات کو گرفتار ہو کے تیرے ساتھ کیا کیا تو قوم کو بتا دیتا. اگر وہاں نہیں بتا سکتا تھا تو امریکہ گیا، امریکہ میں اسائلم لے کے بتا دیتا. لیکن تو اب بے غیرت اس حد تک جا پہنچا ہے کہ تجھے اگر طوائفیں دیکھیں اور کسی ہیرا منڈی کے نیچے کھڑے دلال دیکھیں جنہیں بھڑوے کہتے ہیں، وہ شرما جائیں تجھے دیکھ کے. فاروق ستار، تو یہ بتا، تو آج الزام لگا رہا ہے کہ اس کی ذمہ دار پوری سندھ گورنمنٹ ہے. سندھ گورنمنٹ کا پہ تنقید کرنے والا مجھ سے زیادہ بڑا کر کوئی نہیں. ڈنر تم اس کے گھر جا کے، عشائیے اس کے گھر جا کے تم سندھ گورنمنٹ کے کھاتے ہو. سندھ گورنمنٹ کے جاگیردار وڈیروں کے بچے بچیوں کی شادیوں میں تم جاتے ہو، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہو. تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہنے کی رینجرز کے خلاف کچھ. کیوں رینجرز حکومت کر رہی ہے؟ امن و امان کی ذمہ دار سندھ میں رینجرز ہے یا حکومت سندھ؟ کیوں نہیں رینجرز کو کہا تم نے؟ بارہ گھنٹے کے اندر تمہاری 30-35 سال کی جدوجہد اور جو جس طرح کرتے رہے اس کا تو اب راز کھل رہا ہے. میں کسی پہ شک نہیں کرتا، لیکن اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ تم کیسے بے شرم و بے غیرت انسان تھے. اور آج تک وہ 12 گھنٹے کے اندر جتنے گرفتار ہوئے ہیں، ہم نے الطاف حسین اور ایم کیو ایم پہ انڈائریکٹ الزام لگایا ہے. میں نے ایک چیز پچھلے اسپیچ میں کہی تھی کہ 1992 سے لے کے آج 2017 کے دن تک، 2 ستمبر 2017 کے دن تک کوئی بھی بتا دے، کوئی ایک بتا دے کہ ایم کیو ایم نے ایک فوجی افسر یا کسی جوان کو ان کے قتل عام کرنے کے باوجود ان کی کسٹڈی میں گرفتار میں ہلاک کیے جانے والے کسٹوڈیل ڈیتھ ٹارچر سے اس پہ کچھ کیا ہو. یہ فاروق ستار نے.
سوائے اس کے کہ وہاں سر جھکا کے اور بیعت ایسی کی کہ آج تک خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. کیا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ سیلاب ہتھیلی پہ رکھ کے پانی نکالنے میں مدد کی. ابے پانی کا سیلاب لانے میں رینجرز نے کردار ادا کیا، یہ کیوں نہیں بولتا تو؟ چل نہیں بول. صفورہ گوٹ پر اسماعیلیوں کی بس پر حملہ کرنے کا الزام کس پہ لگایا؟ تو اس وقت ایم کیو ایم میں تھا، الطاف حسین کو قائد مانتا تھا. اس وقت تو نے مذمت کی تھی کہ یہ الزام جھوٹا ہے، دھوکہ ہے. آج تجھے سارے گناہ جو نظر آ رہے ہیں اس کی ذمہ دار تو فوج کے ایسا تو کتا بنا ہے نچلے درجے کا. ہر الزام کا ہر کسی چیز کا الزام ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم لندن. کس نسل کا کتا میں نے پالا؟ آج شرمندہ ہوں میں میری مہاجر قوم کے لوگوں. یہ اتنا بے غیرت ہے، اتنا بے غیرت ہے فاروق ستار کہ جب اس کا کوآرڈینیٹر اس کا خدمتگار، پرسنل خدمتگار وہ ایم کیو ایم کا کارکن تھا، میں نہیں دیا. آفتاب احمد کوآرڈینیٹر کس کا؟ غدار اعظم فاروق ستار کا. آفتاب احمد شہید کس کا کوآرڈینیٹر تھا؟ غدار اعظم فاروق ستار کا. وہ گرفتار ہوتا ہے یکم مئی کو 2016 کو. ذرا غور سے سنیے، یکم مئی 2016 کو الطاف حسین نے مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا، لیکن یہ کتا ہے نا، کتا نوکر فاروق ستار اور اس کے جتنے رابطہ کمیٹی ان کی جو ہے وہ سب پلے ہیں، پلے فوج کے، چھوٹے چھوٹے پلے نہیں ہوتے. اس وقت الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا. یکم مئی 2016 کو شہادت ہوئی ہے اس کی 3 مئی 2016 کو. 3 دن میں رینجرز نے اس پہ بے پناہ تشدد کر کے گرفتاری کے بعد جب اس کی لاش کو پھینکا ہے انہوں نے، تو اس کی لاش اس طرح میوٹیلیٹڈ تھی، سر بریدہ تھی کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی. اور بے شرم فاروق ستار، تیرے باپ نے اس وقت ڈی جی رینجرز وہ تھا، بلال اکبر. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نوجوان کوآرڈینیٹر فاروق ستار، تیرا کوآرڈینیٹر تیرے باپ کا غلام نہیں تھا، نہ تیرا غلام تھا، ایم کیو ایم کا کارکن تھا. آفتاب احمد شہید، اس بیچارے کو، نوجوان کو یکم مئی جیسے میں نے بتایا جب گرفتار کر کے اس کو 3 مئی کو تشدد کر کے مسخ شدہ لاشیں اس کے، بس اب میں بتا نہیں سکتا اس کے لاش کی جو انہوں نے جس طرح اس کے اوپر ظلم کیا ہے رینجرز والوں نے، بلال اکبر نے، اور اس وقت منوس اور خبیث الخبائث سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بھی تھا، یعنی الو بھی تھا، کیٹ بھی تھا، اینیمل بھی تھا، اور بالآخر اسنیک
اس نے کیا کون سا ایکشن پلان کے نام پہ اس نے ایک ایسے پھیلائے کہ جنہوں نے مہاجروں کو ڈسنا شروع کیا 2013 سے. تو آفتاب احمد شہید جو ہے جب وہ شہید ہوا تو دہی بڑے بیچنے والے صدر ممنون، پھر ریسکو کا کاروبار، فریسکو کی دکان، مٹھائی بیچنے والے، اس کے بعد وہاں چوری چکاری سے ٹیکس بچا کر تو نے مال کمایا ناجائز طریقے سے محنت مزدوری کے بجائے، اور پھر افغانیوں سے خوب باہر کا کپڑا خرید کر اسمگلنگ کا تو نے کپڑے کا کاروبار کر دیا شروع. تو 9 ستمبر 2013 سے صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے. تو نے آفتاب شہید کے اس ظالمانہ صفقانہ کسٹوڈیل ڈیتھ کی مذمت کیوں نہیں کی؟ رضا ربانی تو نے کیوں نہیں کی؟ خاقان عباسی تو نے کیوں نہیں کی؟ اور کس نے کی ہے؟ حسن اقبال تو نے کیوں نہیں کی؟ اور یعنی صدر پاکستان لائن سے حملے کی مذمت، اور سب کو آرڈر ہوا کہ گھر جا کے کیوں کہ جس زمانے میں رینجر سے فاروق ستار، ابے ہم کو کیا معلوم تھا بھائی، ہم نے تو ان پہ یقین کر لیا، ہم ان کو ڈیلیگیشن میں بھیجتے تھے، یہ ملاقات کر کے آگے مجھے جو رپورٹ دیتے تھے. آج کھانا کھلایا بلال اکبر نے، بہت اچھا کیا، بہت اچھی طرح بات کی. اور پھر 22 اگست 2016 کی کو جو ان کو گرفتار کر کے لے کے گئے تو اتنا اچھا کھانا کھلایا فاروق ستار کو کہ سالے سے آج تک ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے. ابے بے شرم، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے ابھی ایک لفظ بھی بولا مہاجر میر پور خاص کی مہاجر ماں بہنوں بیٹیوں کی گرفتاری پر ان کا قصور کیا تھا؟ لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی. صدر ممنون اور دیگر لوگ، کیونکہ فوج کے کتے بنے بغیر لیڈر پاکستان میں بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ کتے کی عادت ہے زبان نکال کے وہ مالک کو چاٹتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں فاروق ستار جیسے اور جو ہیں یہ صدر ودر سب، اور بیان دیتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ قربانی بے لوس سب کو دینی چاہیے. میں بھی کہتا ہوں قربانی کرو بے لوسی کے ساتھ. آج عید کا دن ہے، اور ہمیشہ میں جب یہاں سے مانیٹر کرتا تھا اور فوج کے ہاتھ میں یہ لوگ جا کے ایک رات کے اندر 12 گھنٹے میں ان کے ساتھ ایسا کام کیا انہوں نے سب کے. اچھا مذاکراتی ٹیم میں یہ بھی تھا جس کے پہ آج حملہ ہوا ہے، لیکن اس کو کبھی آج تک میرا خیال ہے گرفتار بھی شاید کبھی نہیں کیا ہے کبھی ساتھیوں 1 گھنٹے کے لیے. اچھا اس کو لے گئے تھے، لیکن اس کو لے کے گئے ہوں گے دکھانے کے لیے
اس کو کیا کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ بہت پہلے ان کا ایجنٹ بن چکا تھا. کس کا؟ ڈی جی رینجرز کا. یعنی ڈی جی کا مطلب ہوتا ہے ڈیولش اور جی کا مطلب ہوتا ہے گینگسٹر. گینگسٹر کہتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے. اب میں اس کی کیا بتاؤں. اور جس کا یہ ڈی جی ہے جس کو رینجرز بولتے ہیں وہ دراصل ہے روتھلیس ریڈیکولس فورس، جس نے تقریباً کوئی 30 سال سے قبضہ کیا ہوا کراچی کے اوپر. تو قربانی سنت ابراہیمی ہے، کرنی چاہیے، لیکن ہم جب تھے تو ہم پہلے یعنی قربانی کے دن سے پہلے ہی پورے شہر میں چونا ڈلواتے تھے. گاڑیوں کا پہلے سے انتظام کر کے رکھتے تھے اور شہر میں کہیں بھی ایک آنت پڑی کسی کو نظر نہیں آتی تھی. اتڑیاں، اوجڑیاں اور کیا کہتے ہیں وہ اس کے وہ کیا پیٹ کے ان کی جو جانوروں کی علائشیں نہیں علائشات نظر نہیں آتی تھیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کا شہر تو دبا دیا ہے میرے غریب مہاجر بھائیوں، مجھے معلوم ہے. آپ کا گھر کا سامان چلا گیا ہے اور گندگی اس میں آ رہی ہے، کچرا، کوڑا کرکٹ آ رہا ہے، گندگی آ رہی ہے، غزالت آ رہی ہے، غلاظت آ رہی ہے. لہذا بچوں کا، گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھیں. وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ ہے. اور یا تو آپ قربانی کے پیسے کسی کو دے دیں، غریب کو، بہتر ہے اگر آپ صفائی نہیں رکھ سکتے. مگر میں یہ کہتا ہوں کوئی کرے نہ کرے، جو بھی قربانی کرے بڑی صفائی کے ساتھ کرے. یعنی کسی کو کہیں آنت، اتڑیاں، اوجڑیاں نظر نہ آئے. ایسی صفائی کے ساتھ قربانی کرو تو کرو، ورنہ آدھی قوم کو بیماریاں پھیلا کے مار دیں گے. یہ بہت باریکی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ قربانی کرو. صفائی نصف الایمان ہے. تو اس کا خیال رکھیے میرے بھائیوں. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، مار تو آپ کو یہ جس طرح رہے ہیں اس کا تو میں صدر مملکت سے بات کرتا ہوں کہ تجھ سے کتنی اپیلیں کی ہیں کہ ہم نے فریادیں کی، تو نے کسی ایک فریاد پہ ایک لفظ کا بیان دیا، ایک ظلم پہ تجھے شرم نہیں آئی؟ صدر ممنون، رضا ربانی اور فوج کے جوتے زبان سے چاٹنے والے فاروق ستار، تجھے شرم نہیں آئی جب یونیورسٹی کا ایک سینئر ترین ریٹائرڈ پروفیسر جس نے 40 سال لاکھوں اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، فلسفی کا فلاسفر، اور آج بھی وہ بہت بڑا فلاسفر ہے اس وقت، جس کا نام ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف ہے. اس کو رینجرز والے کیسے پکڑ کے لے کے گئے؟ کیا جرم تھا اس کا؟
کدھر گئی تھی عدالت؟ کدھر گیا سپریم کورٹ؟ کیوں؟ اس کے ججز کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، حکم افسر کا چلے گا کہ چلنا ہے تو ہماری طرح چلو، کھانا ہے تو ہماری طرح سے کھاؤ، اور اے ججو فیصلہ کرو کسی کے بارے میں تو جیسا ہم کہیں ویسا فیصلہ دو۔ کل تک یہ پوری پیپلز پارٹی ہر جگہ او جما لو، نواز شریف کو نکال دیا، ہو جما لو، بڑا رقص کر رہی تھی بشمول زرداری کے، آصف علی زرداری کے، اور بلاول تو خیر یہاں پیدا ہوا ہے، برطانیہ وغیرہ میں تعلیم حاصل کیے تو ڈسکو میں یہ جانا اس کا عام تھا۔ بلاول کا تو وہ تو بہت اچھا ڈانس جانتا ہے، تو وہ بھی بڑے مکھڑے لگا لگا کے وہ تقریر بھی کرتا ہے تو لچک لچک کے کرتا ہے، کیونکہ وہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کو برا نہ کہیں، عدالت کے فیصلے کو کیسے نہیں مانیں گے؟ کل بے نظیر کا فیصلہ اسی عدالت نے دیا تو بولتے ہیں کہ ہم فیصلے کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، یہ عیاری ہے یا مکاری؟ یہ دوغلا پن نہیں ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو ڈویل پالیسی بھی کہتے ہیں، دوسرا دوغلا پن، اس کو ہیپوکریسی نہیں کہیں گے تو کیا ہے؟ اس کو ایک اور ورڈ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، منافقت تو کہہ دیا نا میں نے، ہیپوکریٹ، ایک اور انگریزی کا ورڈ ہے بڑا اچھا، خیر، کیونکہ اس وقت غصہ بہت ہے، میں کنٹرول کر رہا ہوں ان کے ظلم پر، اور دیکھو کیسے تم ہلانے لگے، ایک دم سب حرکت میں آ گئے، صدر مملکت سے لے کے نیچے تک، اور وہ یہ روز جاتا ہے وہاں پر اور ڈیولش گینگسٹر کے جوتے زبان سے جیسے کتا صاف نہیں کرتا ایسے کرتا فاروق ستار۔ ابے تو کہاں تھا اس وقت جب ڈاکٹر کو گرفتار کر کے لے کے گئے تھے؟ اس کا قصور کیا تھا صرف یہ بتا دیتا، اس ڈاکٹر کا قصور کیا تھا؟ ایک اور فلاسفر حیدرآباد سے تعلق اور جانا پہچانا مانا ہوا، کیا نام؟ مومن خان مومن۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے، لڑے، جیلیں کاٹی، مگر بدلے نہیں۔ اگر نظام کو بدلنے میں ناکام رہے تو خود کو کم از کم نہیں بدلا، اپنے آپ کو اپنی جگہ کھڑے رہے اور آج تک کھڑے ہیں۔ شاباش دیتا ہوں ان کو، سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر حسن ظفر، عارف مومن خان مومن جیسے ان لوگوں کو جن کا بڑا نام ہے، مقام بھی بڑا ہے، علمیت بھی بڑی ہے، خزانہ ہے ان کے پاس، استاد بھی ہیں۔ لیکن یہ ڈیولش گینگسٹر سوائے چور، اچکے، عیار، مکار، ڈاکو اور جتنا منشیات جو گندے کام ہے وہ سب ڈی جی رینجرز کی سربراہی میں ہوتے ہیں سندھ میں، کیونکہ یہ گینگسٹر ہے، ڈیولش گینگسٹر آف رuthless ridiculous force that is rangers۔ تو آپ کو میں آج معنی بھی بتاتا جا رہا ہوں، کیوں کہ لندن والوں کو الزام لگانے کا مطلب نہیں کہ
ایک ایک رات دن جاگنے والے ساتھی جو اپنی ماں بہن بیٹیوں پر ہونے والے مظالم، ناجائز گرفتاریوں، ان کے والدین کی گرفتاریوں، ان کے بہن بھائیوں کی گرفتاریوں، لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے اپنا چین، سکون، کھانا پانی خدا کی قسم نہیں کر رہا. یہ ان کے بس میں جتنا ہے اس سے 10 گنا بڑھ کے زیادہ یہ لوگ بھی کرتے ہیں. میں اپنے ان عظیم ساتھیوں کو بھی جو میرے ساتھ رات دن کام کر رہے ہیں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں، شاباش پیش کرتا ہوں. اور جو پاکستان میں روپوشی کی کرنا فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں لاکھوں کروڑوں اربوں سلام، سلوٹ سلوٹ سلوٹ. اور جو روپوشی میں ہیں مگر چھپ چھپا کے جو درس آج صفائی کا ہمیں دے رہے ہیں یہ چیف آف آرمی اسٹاف، اور جو دے رہا ہے کہ بڑی صفائی سے قربانی کیجیے، دیکھیے گندگی نہیں پھیلائیے. تو وہ بھی گندگی پھیلانے کے بجائے بہت خاموشی سے چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں صفائی کے ساتھ. تو قربانی کرو تو صفائی کے ساتھ کرو، ورنہ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دو. سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے تو صفائی کے ساتھ کرو. میں اس کے بارے میں احادیث بتا سکتا ہوں. کند 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 یعنی ایسی چھری جو تیز نہیں ہو، اس سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو اگر چھری استعمال کرو قربانی کے لیے، جانور کے کاٹنے کے لیے بقرعید پر، تو چھری کا تیز ہونا ضروری ہے. اور کھال کے لیے حدیث کیا ہے کہ کھال اس طرح کاٹو کہ کھال کٹ نہ جائے اتارتے وقت، تاکہ اس کی اچھی قیمت ملے اور وہ کسی غریب کی اس سے مدد ہو جائے. صفائی سے قربانی کرنے کی بات ہے. تو میرے ساتھیوں، نوجوانوں، اپنے والدین سے کہو کہ قربانی نہ کریں. اگر کرانا ہے تو کسی اچھے تجربے کار کسائی سے کریں جو کھال اتارے، تو کھال میں ایک چھری بھی نہ لگائے، اس میں ایک کٹ بھی نہ لگائے کھال اتارتے وقت. ہاں تو صدر مملکت واپس سجیب آ جاتا ہوں. تو کیسا دل ہلا کے تم نے مذمت کی. اور جو میری مائیں بہنیں مہاجر قوم کی، آج تک کبھی فاروق ستار ان گرفتاریوں پہ بولا؟ آفتاب احمد شہید کے اوپر بولا؟ اور بولا لندن سے کیسے پیغام آ رہے ہیں؟ تو مہاجر قوم کی مخبریاں کر رہا ہے. آج تو نے خطاب اپنا جو پریس کانفرنس کی یہ بات صحافیوں سے، وہ ریکارڈ ہو چکی ہے ہمارے پاس، ہم نے ریکارڈ کر لیے. تو ہمارے ریکارڈ شدہ پیغام ہم تو اس پہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ دیتے، ہم تو MQ ویب سائٹ پہ دیتے، ہم تو فیس بک پہ دیتے، ہر جگہ دیتے ہیں. تو آج تیرے منہ سے نکل گیا کہ ہم مخبریاں کر رہے تھے، لیکن اب میں کہوں گا کہ محلے میں ٹیمیں بناؤ اور تلاش کرو جو گھر ایسا ہو جو ہمارا فرما بردار نہ بنے. ہماری پارٹی میں، یعنی پارٹی میں شیطان پارٹی، غدار پارٹی میں تو خراب خون والا ہی شامل ہوگا، کوئی اچھے خون والا تو شامل نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی مجبوری کے تحت شامل ہوگا تو وہ خاموش بیٹھا رہے گا، مگر کسی کی مخبری کر کے اس کو گرفتار نہیں کروائے گا. فاروق ستار اور کمالو ٹولے نے کتنوں کو گرفتار اب تک کروایا ہے؟ مجھے معلوم ہے
اور جن کی مخبریاں کی انہیں معلوم ہے بیٹا فاروق ستار کے بچے قوم تجھے بھولے گی نہیں اور تیرے ٹولے کو نہیں بھولے گی. غدار غدار ہوتا ہے. غلطی کی معافی ہو سکتی ہے, غدار کی معافی نہیں ہو سکتی. ایک غلطی مجھ سے ہو گئی, بہت بڑی غلطی, میں اس کی آج معافی مانگنا چاہتا ہوں. کفارہ میرے پاس جو میرا مشاہرہ مجھے ملتا ہے, میں اس سے جو بھی اس گناہ کا کفارہ بنے گا وہ کفارہ ادا کر کے ان کے کسی ادارے کو نہیں دوں گا, بلکہ اپنے مستحق شہیدوں اسیروں کے اہل خانہ اور شہیدوں کے لاحقین کو, مستحق افراد کو, اگر وہ نہ لیں تو مستحق افراد کو میں دوں گا وہ کفارہ. کہ میں نے ایک اور فرد ہے, میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا, اس لیے اس کا نام, میں فاروق کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا کیوں لفظ فاروق کی بے حرمتی ہے اس سے. حضرت عمر فاروق, پھر بات ان تک جا پہنچے گی. دو 2013 سے یہ مہاجروں کے مسلسل قتل عام, ناجائز گرفتاریوں 90 پہ سیل کرنے, لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر. میں نے کہا تھا نا تقریر میں کہ یہ میرے گھر میں سیل لگا رہے ہیں, قدرت ان کے گھر میں سیل لگا دے گی. بہت جلد پاکستان پہ سیل لگنے والی ہے اللہ کی طرف سے. ایسا کسی اتنے پارلیمنٹیرینز کو گولی مار دی گئی, چاہے سرس اینڈ کے پی کے سے تعلق ہو, چاہے پنجاب سے تعلق ہو, چاہے صوبہ سندھ سے تعلق ہو. کیا ساجد بھائی اور ان کے جوان بیٹے کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا منتخب نمائندگان, وہ ہمارے شہید ساتھی ایم پی اے تھے رضا حیدر بھائی اور منظر امام بھائی کو اورنگی ٹاؤن کے بیچارے منحنی سے شریف النفس, ان کو شہید نہیں کیا فاروق ستار. ان کا تو نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی جب تو ایم کیو ایم میں تھا. تو اب جب تو کتا بنا ہوا ہے تو اپنے مالک سے گئے تجھے کھلائے میں تو کچھ, یعنی تجھے کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی تجھے ہی کھلاتے رہے اور تیرے پلوں کو کھلاتے رہے, بلکہ کبھی تو نے منظر امام یا ساجد بھائی کے جا کے پوچھا بھی ہے شہید کیا کہ کیسے گزر رہی ہے تمہارے یہاں؟ کبھی رضا حیدر شہید کے گھر گیا تو؟ اور ڈی جی رینجرز ڈیولش گینگسٹر تو کہاں جائے گا؟ ایک شرابی کہاں جائے گا؟ شراب خانے میں بھی شراب خانے ہی جائے گا نا. اس پہ کسی کو کوئی شعر یاد ہے؟ کسی کو؟ ہے بہرحال. تو ڈیولش گینگسٹر جائے گا کہاں؟ جو اس کے گینگ کا ہوگا, ڈیولش گینگ کا, ڈیولش گینگسٹر, ریڈیکولس, یعنی رینجرز کا ڈیولش گینگسٹر ڈی جی رینجرز کہاں جائے گا؟ ریڈیکولس گینگسٹر کا اس کے جو پارٹ ہو گئے ان کے گھر چل کے گیا. اور یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
یہ ہمیں سکھاتا ہے. تو یہ صدر ودر اور جتنے لوگ جا رہے ہیں نا، خدا کی قسم فوج کے کہنے پہ اور شاہ سے بڑھ کر شاہ کا سے زیادہ وفادار بننے والے وہ بھی جا رہے ہیں. یہ قیامت آ گئی. لیکن اتنے لوگ پارلیمنٹیرینز ابھی 2013 سے لے کے آج تک مرے، اتنے جرنلسٹ مرے، شہید ہوئے. کہیں نہ ممنون گیا دہی بڑے لے کے کہ ایک دہی بڑے کھا لو. تمہارے گھر اگر کھانا نہیں ہے تو کہیں نہیں گیا. یہ کپڑے والا بن گیا ہے. تو کسی 2013 سے اس کی صدارت میں جتنے شہید کیے گئے بلا جواز مہاجر نوجوان یا بلوچ نوجوان، ان کے یہیں چلا جاتا، جا کے کپڑے ہی تقسیم کر دیتا کہ عید آ رہی ہے، یہ میں صدر پاکستان کی حیثیت سے اپنی پوری دکان کپڑے کا کاروبار پورے 1 مہینے کا جو ہے فری میں تقسیم کرتا ہوں غریبوں میں. ابے جس طرح الطاف حسین کرتا تھا اس طرح کر کے دکھا، اور آج بھی کر رہا ہے الطاف حسین، جبکہ ہاتھ خالی ہے اس کا، پھر بھی اللہ اس خالی ہاتھ کو بھر دیتا ہے، پھر الطاف حسین دیتا ہے، پھر ہاتھ خالی ہو جاتا ہے. اور فاروق ستار اس کا ٹولہ سب جانتا ہے، میں نے کبھی آج تک پارٹی کا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا. اور جو قاتل، لٹیرے، چائنا کٹنگ، کرپشن، انتہائی کرپٹ لوگ، کمالو ٹولہ، سارے ان کے گناہ معاف اس لیے کہ کتے بن گئے ان کے یہ. اور ان کا کام کیا ہے؟ جوتوں پہ پالش بعد میں کرواتے ہیں، پہلے یہ اپنی زبانوں سے جا کے ڈی ڈیولش گینگسٹر کا جو ڈین ہے، ڈی جی ڈیولش گینگسٹر، اس کے جوتے پہلے صاف چاٹتے ہیں یہ لوگ، پھر اس سے نیچے کے جو افسران ہیں، یعنی ان کے جو عہدے ہیں نا اپنے اپنے تنظیم گینگسٹر کلبس کی، ان کے کمالو ٹولے اور پیابی ٹولے کی، یہ مہاجروں پہ یہ سیلاب لا کے لائے نا. میں نے پہلے کہا تھا پاکستان میں سیل لگے گی، وہ تو لگ رہی ہے انشاءاللہ. اور سیلاب پاکستان میں آنے والا ہے، بہا کے لے جائے گا ایسے کہ پورے دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نقشہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. رینجرز والوں، فوج والوں، اتنا ظلم جو تم کر رہے ہو، اتنا ظلم تم کیا اس کا 5% بھی برداشت نہیں کر سکتے. فوج والوں، ظلم بند کر دو، جبر بند کر دو، جو لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کر دو، ورنہ اللہ تمہارے بچوں کو لاپتہ کر دے گا. اللہ تمہیں لاپتہ کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی جب اس کی لاٹھی پڑے گی، اس کو جلال آئے گا، تو اللہ تعالی جل جلالہ بھی ہے، جلال میں آ جائے خدا تو پھر فرعون کی فرعونیت نہیں رہتی، شداد کی شدادیت نہیں رہتی، نمرود کی نمرودیت نہیں رہتی، حامان کی حامانیت نہیں رہتی، قارون کی قہریت نہیں رہتی. ایم کیو ایم پہ الزام لگائے گا، یاد رکھ، قدرت میں تو قانون ہاتھ میں نہ لیا ہے، نہ ہاتھ میں لوں گا، نہ میں کسی سے کہوں گا قانون ہاتھ میں مت لینا. یس، جب وقت آئے گا
فریڈم کے لیے جلوس بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے. وی وانٹ فریڈم, فریڈم فرام دی cruel, brutal, ruthless, outrageous, careless army of present Pakistan. کیونکہ یہ بہت جلد اب پاس ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس کا نام بھی مٹ جائے گا. تو ان سے تو نمٹیں گے, ہم جلسے جلوس بھی کریں گے. اگر فریڈم فائٹر کشمیریوں میں ہو سکتے ہیں, ہم بھی ان کے فریڈم فائٹنگ کے کام کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ فریڈم فائٹر آزادی, حق خود ارادیت کے لیے بات کر رہے ہیں. اب مہاجر بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانگ رہا ہے, اور اگر نہیں مانگا ان کے دل میں, تو آج میں مانگ رہا ہوں, مہاجرس وانٹ, اور ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول مہاجر wants, اور مہاجرس all together collectively مہاجرس want our fundamental right to raise this slogan, we want right of self-determination. My team is going to the United Nations in this month. Here they will demand right of self-determination, inshallah. یہ ہمارا حق ہے. اگر اسکاٹ لینڈ والے برطانیہ جیسے ملک میں آزادی کی بات کر سکتے ہیں, فریڈم کی بات کر سکتے ہیں, کینیڈا میں کیوبیک اپنے علیحدہ کیوبک وطن کی بات کر سکتے ہیں, انہیں غدار نہیں کہا جاتا. اسی طرح سے ہر آدمی کو اپنا گھر خریدنے کی, بنانے کی, یا اپنے گھر سے نکل کر کسی اور نیا گھر, یعنی جیسے ایک گھر میں بھائی بہن بڑے ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, گھر میں جب گزارا نہیں ہوتا تو اپنا اپنا گھر لیتے ہیں. اب ہمیں بھی اپنا گھر چاہیے, ہمیں بھی اپنا گھر چاہیے, اپنا وطن چاہیے, اپنا نظام چاہیے, اپنی حکومت چاہیے. رینجرز ناپاک فوج سے آزادی چاہیے, اس ملک سے آزادی چاہیے. جو گالیاں بکے گا آ کر, وہ ممنون حسین کہہ رہا بغیر ہمت تو ہے نہیں دہی پڑے والے کے اندر کے کھل کے نام لے کہ بچے کچے دہشت گرد رہ جو گئے ان کا بھی صفایا کر دیں گے. اب میں تجھے گالی دوں کیا کروں میں؟ تیرا تو ایسا اللہ صفایا کرے گا کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اس طرح سے صفایا کرتا ہے کہ جس کا صفایا ہونے والا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ اللہ بڑا صفائی کے ساتھ کام کرتا ہے. میں نے منع کیا ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں جو کام کرو نظم و ضبط کے دائرے میں رہ کے کرو, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کرو, اور صفائی کے ساتھ کرو, سلیقے کے ساتھ کرو. قربانی تک کرو تو گندگی ہتھوڑیاں گلی میں مت پھینکو, ورنہ ایسی قربانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور قربانی کرنی ہے تو کم تیزدار چھری سے مت کرو, وہ حرام قربانی ہو جاتی ہے, حلال نہیں. یہ میں شرعی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میری اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں ہے, یہ شرعی حکم ہے. یہ تیز چھری ہونی چاہیے, تیز دھار چھری, تاکہ جانور کی قربانی کرتے ہوئے اسے زیادہ تکلیف نہ ہو, جلدی سے گردن حلال ہو جائے, کٹ جائے. تیز ہونی چاہیے چھریاں.
جو قربانی کروائیں وہ چھریاں دیکھ لیں پہلے. جو قربانی کریں نا وہ اپنی اپنی ان کے گھر میں تو نہیں ہوں گی، ان کے گھر میں جو آئے اس کی پہلے چھریاں دیکھیں، اور اگر دیکھیں تیز نہیں ہے تو پہلے چھری کو تیز کر لیں سلبٹے کے اوپر رگڑ کے. ہر گھر میں پاکستان میں تو مسالہ پیسنے والا ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا. وہاں کم سے کم اس پہ رگڑ کے آپ تیز تو کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈی جی رینجرز ڈیولش گینگسٹر آیا، کہنے لگا تقریر میں اگر مہاجروں کو رہنا ہے تو مہاجر سندھی، بلوچ، کچھی، گجراتی، میمن، شیعہ سنی بن کر نہیں رہنا ہوگا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرنا ہوگا. انہیں جیسے ہم کہیں انہیں بس کراچی آئٹس بن کے رہنا ہوگا، کوئی مہاجر وہاجر نہیں. اور مسلمان بن کے رہنا ہوگا. ہمیں کلمہ پڑھانے آیا تھا کہ اے مہاجروں، اگر تمہیں پاکستان میں رہنا ہے، کراچی میں رہنا ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں رہنا ہے تو مسلمان بننا ہوگا. یہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے والی فوج ہمیں مسلمان بنانے چلی ہے. حکم ہے افسر شاہی کا، افسر اعلیٰ کا کہ چلو تو ہمارے کہنے کے مطابق چلو، ہگو موتو بھی تو ہمارے کہنے کے مطابق ہگو موتو. بے شرم، بے غیرت. آج اس کی یہ تقریر پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے، اور ساتھیوں نے بہت باتیں سن لی اور میں نے سنا دی. فاروق ٹولے تو بھی سن لے. اور اگر تو نے اب زیادہ بکواس کی نا تو یاد رکھ پھر اللہ سے گڑ گڑا کر وہ تیرے لیے اور میرے ساتھی مل کر خدا کے دربار میں ایسی التجا کریں گے کہ اللہ کی لاٹیاں تیرے پر پڑنے لگیں گی. خدا کے عذاب سے ڈر. اور ڈی جی رینجرز افسر ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں مہاجر اس طرح نہیں چلیں گے تو چل نہیں سکتے. ہم کہہ رہے ہیں کمالو گروپ میں شامل ہو جاؤ یا پی آئی بی ٹولے میں شامل ہو جاؤ، اور الطاف حسین کا نام لینا بند کر دو. الطاف حسین کا نام دلوں میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے، وہ گہرے سے گہرا دلوں میں اور ذہنوں میں نوجوانوں کے ہوتا جا رہا ہے. جو اس وقت نوجوان تھے وہ آج بوڑھے ہو گئے، مگر ان کے دلوں میں پیوستہ ہو چکا ہے، مگر ان کے جسم کمزور ہو گئے ہیں. تو نوجوانوں کے دلوں میں تازہ تازہ لکھا گیا ہے، ابھی روشنائی تازی ہے، ان کا جذبہ بھی ہے، اور نوجوان ہی فریڈم کے لیے آگے بڑھ کر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور باقی میں نے کہہ دیا ہے، لیکن ڈی جی ڈیولش گینگسٹر تیرے لیے تو حکم دے رہا ہے. اس کے لیے میرے ساتھیوں، بزرگوں، واجب الاحترام بزرگوں، ذرا کچھ سنا دوں تمہیں. کہو میری طرف سے سب کو، میں نے سب کے آج پیپلز پارٹی کا چہرے سے نقاب بھی اتار دی. کل تک کہہ رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ جائز، آج کہہ رہے ہیں آئے، یعنی مستقل ہر وقت ہو جمالو. اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو وہ جمالو کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ تم اب خود پھنس رہے ہو.
جو قتل بیوی کا ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں، جہادیوں کے ساتھ اور فوجیوں کے ساتھ۔ وقت آنے پہ اگر نہ ثابت ہو جائے تو کہنا الطاف حسین نے غلط کہا، الطاف حسین نے کبھی غلط نہیں کہا۔ تو فوجی اب آ گئے ہیں، رہنا ہے تو اس طرح چلنا ہوگا، رہنا ہے تو اس طرح رہنا ہوگا، کھانا ہے تو اس طرح کھانا ہوگا۔ تمہیں کیا بن کے رہنا ہوگا، کس طرح رہنا ہوگا، کس رنگ میں رہنا ہوگا، ہلکے رنگ میں، گاڑے رنگ میں، کس رنگ میں رہنا ہوگا، کون سا کپڑا پہننا ہوگا، کس رنگ کا پہننا ہوگا، کیا لباس پہننا ہوگا اور کیسا لباس پہننا ہوگا۔ ڈی جی رینجرز تیرے کاکڑ پتہ نہیں کیا ککڑ پکڑ کے بریگیڈیئر تھا، وہ آیا تھا، اس کے جو اتارے وہ آج تک سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس کی نیچے تک اتر گئی تھی تو جب دیکھا تو معلومات کی تو مسلمانیاں بھی نہیں ہوئی۔ معاش ڈیولش گینگسٹر، لہذا ڈی جی رینجر کسی دن تیرے بلال اکبر کے تو اتار دیے میں نے، لیکن اگر اتنا بے غیرت بے شرم آدمی کو شرم کہاں آتی ہے، ایک مرتبہ پھر اتارنا پڑیں گے اس کے بھی، بلال اکبر کے اور ڈی جی رینجر تیرے بھی اتارتا ہوں میں۔ فی الحال تیرے لیے پیش کرتا ہوں، تو غور سے سن، جی ایچ کیو میں سن، آئی ایس پی آر کے ادارے میں سنوا، اپنے پورے رینجرز والوں کو سنوا، فوج والوں کو سنوا، اور میرے بھائیوں خصوصاً نوجوانوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں تم بھی سنو، اور 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 سب کو سناؤ، اور نوجوانوں غور سے سنو، غور سے سنو، حکم ڈی جی رینجرز کا کہ چلو تو جیسا ہم کہیں میں اس طرح چلو، کوئی ہندو نہیں، کلمہ پڑھنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں نے 22 اگست کو مرد آباد کہا، اس نے اپنی تقریر میں پاکستان کا جھنڈا سے سفید رنگ نکال کر کہہ دیا ہندو کو ہم نہیں مانتے، عیسائی کو نہیں مانتے، سکھوں کو نہیں مانتے، احمدیز کو نہیں مانتے، ہاں مائنورٹیز کو نہیں مانتے، انہیں مسلمان بننا ہوگا۔ لہذا آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، مذمت کرنے کے بعد ٹوٹل ڈینائل، I strongly deny, strongly deny in clear words that today's attack was condemned by the MQM, and I strongly condemn this brutal, this callous attack, coward attack, and I strongly deny that what the Farooq Sattar is blaming, اس کے مالک نے کہا، ڈی جی رینجرز نے کہ یہ بیان دو تو اس نے دے دیا، اور جو دے رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، کرامن کاتبین، جو دائیں اور بائیں کندھے پہ ہوتے ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں، میرے پاس بھی لکھاری ہیں جو ایک ایک کا بیان لکھ رہے ہیں، جو الفاظ بول رہا ہے، جو وہ لکھ رہے ہیں، اور جو جملے ادا کر رہا ہے مہاجروں کے خلاف وہ بھی لکھ رہے ہیں، تاکہ عدالت انصاف نیلسن مینڈیلا جیسے ہیرو کی طرح جب سجے گی تو پھر اس میں ایک ایک ہر کسی کو اپنے ادا کیے ہوئے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہوگا۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، خدا حافظ کہتا ہوں، لیکن جانا نہیں۔ اس کے بعد ڈی جی رینجرز نے جو کہا ہے نا، تمہیں رہنا ہے تو یہ کرنا ہوگا،
اس بارے میں کچھ سنانے جا رہا ہوں، لہذا میں خدا حافظ نہیں کہتا، آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں کہ ڈی جی رینجرز ڈیولش گینگسٹر، یہ خود گینگسٹر ہے، خود دہشت گرد ہے سب سے بڑا. کیونکہ بلال اکبر نے وعدہ کیا تھا نا کہ آفتاب احمد شہید کا صرف اقرار کیا تھا ایک کا، بس. یوں تو سینکڑوں ان کی کسٹڈی میں مارے گئے، ہزاروں ایکسٹرا جوڈیشری قتل کیے گئے، جس میں میرا 71 سالہ بڑا بھائی بے گناہ 28 سالہ بھتیجا بھی شامل ہے. میں اب اس داستان میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو تنقید مجھ پہ کر رہے ہیں، اگر تمہاری ماں بہن بیٹیوں بھائیوں بوڑھے والدین کو اٹھا کے کوئی لے جائے اور ان پہ ظلم کرے، ان کو رینجرز کے ISI کے سیف ہاؤسز میں لے جا کے ننگا کر کے ان کے ساتھ جو کرے، وہ میں کہہ نہیں سکتا ٹیلی ویژن پہ کہ مائیں بزرگ بھی سن رہے ہیں، اور پھر کچھ تہذیب اور ثقافت تعلیم و تربیت کی کے تحت کچھ مجبوریاں بھی ہیں، میری تہذیب کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ نزاکتیں بھی ہیں کہ میں خاموش ہوں. تو آپ سنیے، آئیے دیکھیں ڈی جی رینجرز کے جواب میں نیا حکم نامہ. کیا عنوان کیا ہے؟ نیا حکم نامہ سنو. رینجرز کے یعنی افسر شرافت میں کسی نے تو یہی کہا جائے گا نا، لیکن ایک گالی ہے، یہ تو بغیر گالی دیے ہوئے گالی دی ہے. اچھا، میری طرف سے جی ایم حاضر، خدا حافظ. اب آپ سنیے، ڈی جی رینجرز کے جوابات 3 سوالوں کو دے چکا ہوں. 2 گھنٹے میں نے اس پہ خطاب کیا تھا. اب اس کے جوابات ایک شاعر کی زبانی ذرا سنیے، کہ غور سے سنیے گا کہ کیا حکم دے رہا ہے. خدا حافظ. جائیے مت اسٹے ود اس. میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں، مجھے کہیں اور جانا ہے. آپ سنیں، تقریر کرنا کہیں اور کرنی ہے مجھے تقریر ابھی، تو میں وہاں تقریر کرنے جا رہا ہوں جب تک اس وقت کے لیے خدا حافظ آئندہ کے خطاب تک زندگی رہی. آپ سنیے، اسٹے ود اس. اور ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے، ایک ایک لفظ کو بار بار ریپیٹ کر کے سنیے، ریوائنڈ کر کے سنیے، غور سے سنیے، لکھ لیجئے اس کو. خدا حافظ. نیا حکم نامہ. کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے. کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی، کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے. ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں، یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں، حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری. اور آندھی ہے پرانی ان کے دشمن، یہ سبھی جانتے ہیں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں، اپنی حد میں ٹھہریں. ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا، غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا. یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت، بغاوت کی علامت. یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی، بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا اب چپ چاپ بہنا.
किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते। कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में हथकड़ी में कैद खानों में नहीं रुकती। बहुत अच्छा। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए। शुक्रिया। वाह 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 वाह।